اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں, اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کی قدر تفسیر کل کے درس میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں, یعنی لوح محفوظ میں. یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, آسمان و زمین بنے ہیں, تب سے اب تک اور قیامت تک. اور لوح محفوظ میں بھی یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی, قمری سال کی گنتی وہ 12 مہینوں کی ہی ہے, 13 مہینوں کی نہیں ہے, جیسا کہ اہل عرب نے ہر 3 سال کے بعد قمری سال کو 13 مہینے کا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں جو ہے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہر سال قمری جو مہینے ہیں وہ 12 ہی رہیں گے, 13 کبھی نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم, اور میں سے 4 حرمت والے ہیں, یعنی شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور رجب. یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں. یعنی ان میں جنگ و جدال اور جھگڑا فتنہ فساد, قتل غارت گیری یہ حرام تھے اس زمانے میں, چاہے وہ کفار ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو. اور کفار بھی ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے, تعظیم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ, اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں, حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال, قتل و غارت گیری حرام تھی, لیکن بعد میں کفار و مشرکین سے جنگ کو ان مہینے میں بھی حلال کر دیا گیا, کیونکہ کفار و مشرکین نے ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا اور مسلمانوں کے خلاف محاذارہ ہو گئے, جنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے لیے بھی ان مہینوں میں جنگ کرنے کو حلال کر دیا. اب پورے سال کسی بھی مہینے میں, کسی بھی دن اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ کی جا سکتی ہے کفار و مشرکین سے, ان سے لڑا جا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی, عزت کا, ان مہینوں کے حرمت کا, تعظیم کا لحاظ نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا, مسلمانوں کے لیے جائز کر دیا. یہی وجہ ہے اس آیت کریمہ سے یہ جائز ہوا. یہ آیت کریمہ کیا ہے, اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے حلال ہوا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے میں مکہ کو فتح فرمایا. اس کے بعد ذوالقعدہ, ذوالحجہ ہوا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں جنگ حنین فرمائی اور ذوالحجہ میں جو ہے محاصرہ کیا طائف کا. تو آپ کے عمل مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم دل سے کی جائے گی, لیکن
جب جنگ کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں، 4 مہینوں میں جنگ و جدال کو تو حلال کر دیا تمہارے لیے، لیکن جنگ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جنگ کی جائے، یعنی یہ کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جنگ کی جائے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے، اپنی فتح حاصل کر کے لوگوں پر اپنی دھار اٹھانے کے لیے، اس لیے جنگ نہ کی جائے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہی جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا لحاظ ہمیشہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ جو ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اسلامی مہینے 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اب محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں، محرم کے معنی ہوتے ہیں عظمت والے، عزت والے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے لوگ، یہاں تک اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل اس کے سامنے آ جاتا، قتل کر کے بھاگ جاتا، اس کے سامنے آ جاتا، تب بھی وہ محرم شریف کے مہینے میں اس کا قتل جو ہے وہ نہیں کرتا تھا۔ محرم شریف کا اتنا زیادہ احترام کیا کرتے تھے لوگ اس مہینے کا، اس وجہ سے اس کا نام محرم پڑا۔ محرم، اس کے بعد صفر۔ صفر کے معنی آتے ہیں خالی، جس کو ہم اپنی زبان میں صفر کہتے ہیں، یعنی جہاں کوئی عدد نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ہم نقطہ لگاتے ہیں، صفر اس کو کہتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اہل عرب گھر پہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کا ساز و سامان ختم ہو جاتا تھا، ان کا گھر جو ہے ساز و سامان سے خالی ہو جاتا، اللہ سے خالی ہو جاتا تھا۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے اس مہینے کا نام صفر رکھ دیا گیا۔ ربیع الاول، ربیع الاخر، ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں۔ موسم اس زمانے میں جو ہے کہ جب یہ مہینہ آیا ربیع الاول کا تو بہار کا موسم تھا، غلے کا موسم تھا، تو 2 مہینے تک چلا۔ تو ایک کو ربیع الاول کا یعنی پہلے بہار کا مہینہ، ایک تو ربیع الاخر کا دوسرے بہار کا مہینہ، تب سے اس کا نام کیا ہے؟ ربیع پڑ گیا، موسم بہار۔ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر۔ جماد یہ جمدن سے بنا ہے، جمدن کے معنی آتے ہیں جم جانا، برف۔ یہ جو 2 مہینے جب پڑے تھے تو اس مہینے میں سخت ٹھنڈی پڑی تھی اہل عرب میں، یہاں تک کہ بعض دوسرے ممالک میں جو ہے برف جم گئی تھی، ندی کا پانی جو ہے وہ جم گیا تھا، کنویں کا پانی جم گیا تھا، برف اس میں سخت بڑی تھی۔ تو جماد کا جمدن کا معنی تھا جم جانے کے، تو اس وجہ سے ان 2 مہینوں کا نام جو ہے وہ جمادی الاول، جمادی الاخر رکھا گیا، جمادی الاولی، جمادی الاخر، اس وجہ سے ان مہینوں کا نام جماد پڑا۔ رجب، رجب کے معنی آتے ہیں عزت والا، عظمت والا، ترجیب، تعظیم۔ اس مہینے کی جو ہے لوگ تعظیم کیا کرتے تھے، بالخصوص قبیلہ نزیر والے اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ قبیلہ نزیر جو ہے رجب کی تعظیم کرنے والے ہیں، تو اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور رجب کے معنی تھے عزت والے، تعظیم کرنے کے، تو اس مہینے کا نام جو ہے رجب رکھا گیا۔ شعبان، شعبان کے معنی آتے ہیں مختلف، متفرق۔ تو اس مہینے میں اہل عرب جو ہے تجارتی سفر کیا کرتے تھے، دور دراز چلے جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، متفرق الگ الگ ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔ رمضان، رمضان رمضان سے بنا ہے، اس کا معنی آتا ہے تپنا، کسی کو تپانا آگ میں۔ تو اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے سیکل کرنے والی بھٹی میں دباتا ہے،
اور پھر اس کے گناہ وہ جو ہے اس بھٹی میں جل کے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل گناہوں سے پاک اور صاف شفاف ہو جاتا ہے، نیکوکار ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں بھی آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس مہینے کو رمضان کہا گیا۔ رمضان کے بعد آتا ہے شوال۔ شوال کے معنی آتے ہیں اٹھ جانے کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان شریف کے سارے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ ذی قاعدہ، قاعدہ کے قعود کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے۔ تو اس مہینے میں جو ہے اہل عرب کہیں جاتے نہیں تھے، بیٹھ اپنے گھر پہ رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ حج کی تیاری کرتے تھے۔ حج کی تیاری میں جو ہے ذی قاعدہ میں گھر میں ہی رہتے تھے۔ اب ذی الحجہ تو معلوم ہی ہے، ذی الحجہ حج والا مہینہ، اس میں جو